مرنے کے بعد کی زندگی بکمال اللہ نے ان کو عطا کی. مرنے کے بعد کی زندگی، قبری زندگی، برزخی زندگی، روحی زندگی، یہ زندگی برحق ہے. بعض بزرگ اس کو دنیاوی حیات کہتے ہیں. ہم حیران بھی ہیں اور کچھ پریشان بھی کہ دنیا تو ختم ہو گئی ہے، پھر دنیاوی حیات کہتے ہیں اس کو. یہ بات نامناسب ہے. لیکن بڑے بڑے اکابر جن کے علم کو دیکھ کے ہماری پگڑی گر جائے، انہوں نے بھی لکھا ہے. باچا گل بخاری کی کتاب عذاب قبر پر مولانا عبدالرحمن کے ملپوری، حضرت بنوری، مولانا سرفراز خان، مولانا قاری طیب، شمس الحق افغانی، سارے اکابر سب کے تقریر ہے، اور تقریباً دنیاوی حیات. تو اس کی توجیہ اس طرح کرو کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تم قبروں سے گزرو تو مردوں کو سلام علیکم کرو. چونکہ قبر دنیا میں ہے، اس قبر کی مناسبت سے کسی نے دنیاوی حیات کہی ہوگی، ورنہ حقیقتاً دنیاوی حیات ہرگز نہیں. وہ قبری ہے، روحی ہے، منامی ہے اور حقیقی ہے. منامی اس معنی میں ایسا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، سارا زمانہ ایسا گزرے. میں نے ایک جگہ منامی کہا، قاضی مظہر حسین کا ایک شاگرد روٹنے لگا. میں کیوں؟ کہنے لگے یہ منام کیسے کہا؟ میں نے کہا وہ قبر میں کون ہوتا ہے، آپ ہوتے ہیں یا قاضی صاحب آتے ہیں؟ نم کا نومت العروج نم انام النم نہیں. تو چونکہ وہ بہت سہولت کی زندگی ہے، دقت نہیں ہے جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے حقیقت. اور معراج کو قرآن کریم میں کہا ہے کہ وہ وَالرُّؤْيَا أَرَيْنَاكَ، اور وہ آنکھ کو دیکھا حال جو ہم نے آپ کو دکھایا. آنکھ کو دیکھا حال، تماشا. بل احیا، یہاں یہ کہ یہ زندے ہیں اور تم نہیں جانتے، کیونکہ قبر کی زندگی کی تفصیل دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے جس جگہ حیات الشہداء اور حیات الانبیاء پر کلام کیا ہے، اس جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ قبر میں کسی قسم کی حیات نہیں ہے. اور اپنے شیخ حسین علی کی تحریرات حدیث کی عبارت پیش کی کہ مردے کے اجزائے جسم میں کوئی حیات نہیں. یہ عبارات بوجوہ غلط، اہل سنت والجماعت کے نظریے سے ہٹی ہوئی اور متفق موقف دارالعلوم دیوبند کے سراسر بغاوت اور انحراف ہے. مت کہو ان لوگوں کو جو مارے جاتے ہیں خدا کے. دیکھو یہ نہیں فرمایا قتلو یا قتلا، یقتلو، کیونکہ اب بھی تو مارے جا رہے ہیں. عراق کی زمین رنگین ہے، افغانستان کی سرزمین خون سے لت پت ہے. اب تو پاکستان کے کنارے اور مرکز بھی معصوم طالب علم اور طالبات کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس مذلل کی زندگی جیرن کر دی. علماء لکھتے جس دن سے حسین اور ان کے 72 ساتھی کربلا میں شہید ہوئے، اس کے بعد موت تک یزید نے آرام کی نیند نہیں کی. اسی طرح جس دن سے مرکز میں معصوم طلبہ و طالبات پر شبخون مارا گیا، انہیں بھون ڈالا گیا، اس وقت سے لے کے آج تک اللہ نے اس مذلل کو ایک دن بھی عزت نہیں. مشرف نہیں ہے، مذلل ہے. یہ کام مشرف ہوگا نہیں، یہ مذلل ہوگا. مت کہیو ان کو جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں. او مماتیو، اس آیت پر ایمان بحال کرو. مماتیان شماتیان، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، ولیکن لا تشعرون. اللہ فرماتے مت کہو کہ وہ مردے ہیں،
اور ان کا نام پڑ گیا مماتی، پتہ نہیں یہ مومن بھی رہے یا نہیں۔ مماتیوں کے لیے سخت خطرہ ہے، اور حیاتی بھی کچھ احتیاط کر لے، بہتر ہوگا کہ سب اوساطی بنے۔ ہمارے دیوبند کا مسلک وسط درجے کا ہے الحمدللہ۔ قبروں میں حیات برحق، روح اور جسم کا تعلق برحق، لیکن ہر جگہ نہ موجود ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، الحمدللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں اعتدال والے لوگ بنایا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ضرور آزمائیں گے تم کو کچھ خوف سے، بھوک سے، اور مال کے نقصان سے، والانفس، جانوں کے نقصان سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے۔ خوف جہاد، جوع بھوک، اے روزہ، آج کا دن جب دوبارہ آئے گا تو روزہ ہوگا، بوزہ نہیں ہوگا۔ دا سے بغخ چپ ناستے لگا مورچے نن مڑائی ادا شنڈی بجی وچے کڑسی ولکر، اور دیخوانا بدرمان دا تفسیر زور راغلائی نو خدای دے مرشا طالب جانا یہی لائے اچھا جی، ضرور آزمائیں گے تم کو، تھوڑا سا ڈر دلا کر۔ مدرسوں کی تحقیق ہو رہی ہے، طالب علموں کی چھانبین ہو یار، راست رہو اور لار کے بلاست رہو، وہی راست ہو سو لار کے بلاست من نے بسک سوائی درسنے دی ہر وقت بجاری تر قیامت۔ اور خوف خطرے تو ہوتے ہیں، مال کا نقصان، جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، طالب علموں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ ہوتی ہے، اللہ اصحاب اموال کو اور برکات عطا فرمائے۔ جانیں بھی نقصان ہوتی ہے، اور پھل، یا تو پھلوں کے جو فصل ہے اس سے بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہے، ایسا طوفان تباہی آ جاتی ہے، سب آم گر جاتے ہیں، سب پھول جھڑ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے چھوٹا بچہ جب کسی کا مر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اخذتم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے دل کا پھل تم نے اٹھایا۔ ماذا قال، بندے نے کیا کہا؟ استرجع وحمدک، انا للہ پڑھ کر تیرا شکر کیا، کہا ابنوا له بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد، اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ سبحان اللہ۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو۔